آج انشاءاللہ پچھلی حدیث پر ہی بات ہماری مکمل ہوگی۔ حدیث نمبر 76 صفحہ نمبر 116 ہے، 116 اور 117۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخری حدیث جس پر ہماری گفتگو ہوئی وہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس میں نماز کسوف کا ذکر ہے۔ سورج گرہن لگا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، بہت لمبی نماز۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں، وہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھیں۔ کہا یہ نماز کا وقت نہیں ہے، یہ کون سا وقت ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، دیکھا تو سورج گرہن تھا۔ کہا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور اس موقع پر نماز ہے۔ ہاں، یہ بات ہماری پچھلی مجلس میں مکمل ہو چکی۔ نماز کسوف کا طریقہ بھی بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد لوگوں کو خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، جہاں اور باتیں ذکر کی وہاں ایک یہ بات بھی کہ عنقریب قبروں میں تمہاری آزمائش دجال کے فتنے کی طرح ہوگی۔ اللہ اکبر! دجال کا فتنہ کسی نے دیکھا نہیں کہ وہ فتنہ کیسا ہے، لیکن اس کی ہولناکی اور اس فتنے کی نقصان اور مضرات وہ ایک ضرب المثل تھے۔ فتنہ دجال ایسا فتنہ ہوگا، اللہ معاف فرمائے، کہ ایمان کو سلامت رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی الا وقد انذر قومہ بالدجال۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو فتنہ دجال سے ڈرایا نہ ہو۔ ہایا کہ اللہ کے آنا ہے اس نے قیامت سے پہلے، قیامت کے قریب اس فتنہ دجال کا ظہور قیامت سے پہلے ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام بھی اور کوئی بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام بھی، ما من نبی نہیں ہے کوئی نبی الا وقد انذر قومہ بالدجال، مگر اس نے اپنی قوم کو فتنہ دجال سے متنبہ کیا ہے۔ اس لیے اس فتنے کی ہولناکی کتنی خطرناک کہ تمام انبیاء کرام اپنی قوموں کو اس کے فتنے سے ڈراتے ہیں۔ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس فتنہ دجال کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کیا اور اس سے محفوظ رہنے کے طریقے بھی بتائے. فتنہ دجال سے محفوظ ہونے کا طریقہ بھی بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں جو آدمی پڑھتا ہے اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. ایک روایت میں اس سورت کی آخری آیتوں کے بارے میں بھی ہے. تو سورہ کہف 15ویں سپارے والی اس کی پہلی 10 آیتیں ان کا ورد کرنا، ان کو معمول بنانا، یہ اتنا اکثیر ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے فتنوں سے بندے کو محفوظ کر لیتا ہے، حتیٰ کہ فتنہ دجال سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. ایک طریقہ. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور ہمیں بھی ایک دعا سکھائی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے. یتعوذ من اربعین، آپ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ حاصل کرتے تھے. اس میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ مجھے بچا لے. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ فتنہ مسیح دجال سے بچا لے. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہ موت زندگی کے فطروں سے محفوظ رکھ لے. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہ گناہ اور چٹی پڑ جانے کے، تاوان پڑ جانے کے فتنے سے محفوظ کر لے کہ آدمی کسی تاوان اور قرض کے نیچے دب جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا تشہد میں پڑھا کرتے تھے. بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم ہی کوئی نماز ہو کہ آپ نے اس دعا کے بغیر پڑھی ہو. یہ بڑی توجہ والی بات ہے. ہم اور دعائیں تو پڑھتے ہیں لیکن یہ سنت دعا، مسنون دعا، یہ اس کا اہتمام نہیں کرتے. اکثر لوگوں کو آتی بھی نہیں. حالانکہ آپ نے اس کا ترجمہ مختصر سن لیا کہ کتنی مفید اور کتنے فتنوں سے بچانے والی یہ دعا ہے. زندگی موت کے فتنے، قرض کے فتنے، گناہ کے فتنے اور دجال مسیح کا فتنہ، قبر کے عذاب کا فتنہ، ان چیزوں سے پناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں مانگا. اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو سورہ کہف کی آیات اس کو بھی ورد جان بنائیں اور یہ نماز میں دعا پڑھنے کا بھی اہتمام کریں. بلکہ سلف صالحین میں سے بعض محدثین کی یہ سیرت میں لکھا ہے، امام طاووس رحمہ اللہ حضرت عائشہ کی شاگرد ہیں، اپنے بیٹے کو پوچھا بیٹا نماز پڑھی ہے تو یہ دعا پڑھی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں نے دعا نہیں پڑھی. فرمایا نماز دوبارہ پڑھو. اتنا اہتمام کروایا کہ جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے ہی نہیں تھے آپ نے وہ بھی نہیں پڑھی. حالانکہ تشہد میں دعائیں مستحب ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، اس کا اہتمام اس صحابی نے اپنے بیٹے کو اس طرح سکھایا. دوبارہ نماز پڑھائی اور کہا اس میں یہ دعا پڑھو. یہاں بھی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انکم تفتنون فی قبورکم، تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے فتنہ مسیح دجال کے قریب تر فتنے کی طرح. اتنا سخت امتحان ہوگا،
اتنی سخت آزمائش ہوگی۔ قبر کی آزمائش کیا ہے؟ آج اگرچہ شاید وقت میں تھوڑا سا زائد لگ جائے، ایک حدیث حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک ہمارا انصاری ساتھی فوت ہو گیا، انصاری آدمی فوت ہوا، ہم اس کی میت کو دفن کرنے کے لیے لے کے گئے قبرستان میں، ولما یلحد، ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی، لحد مکمل نہیں بنی تھی، فجلسنا، ہم بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان تھے، جلسنا حولہ، ہم آقا علیہ السلام کے ارد گرد اس طرح بیٹھ گئے کأن علی رؤوسنا الطیر، گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، چپ چاپ، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی حرکت نہیں، اس طرح بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ینقط الارض، آپ اپنی اس لاٹھی سے زمین کے اوپر کرید رہے تھے، جیسے آدمی سوچو بچار میں ہوتا ہے، سوچو بچار میں تھے۔ فرفع راسہ، آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور کہا استعیذوا من عذاب القبر مرتین او ثلاثا، 3 دفعہ یا 2 دفعہ آپ نے حکم دیا، لوگوں قبر کے عذاب سے پناہ پکڑو، قبر کے عذاب سے پناہ پکڑو، قبر کے عذاب سے پناہ پکڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ منگنے کی تلقین کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان الرجل فی انقطاع من هذه الدنیا و اقبال فی الآخرہ، جب کوئی مومن آدمی، مسلمان آدمی، وہ اس دنیا سے اس کا آخری وقت ہوتا ہے اور آخرت کا پہلا وقت، یعنی آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے، یاتیہ الملائکۃ کأن وجوہہم الشمس، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں جیسے وہ ان کے چہرے سورج کے چاند، سورج کی طرح ہیں، وَإِنَّهُمْ الکفن، ان کے پاس جنت کے کپڑوں میں سے اس آدمی کے لیے کفن کا کپڑا ہوتا ہے، کفن ہوتا ہے، وحنوت، اور اسی طرح خوشبو ہوتی ہے جو میت کو لگائی جاتی ہے، وہ اس آدمی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، فیاتیہ ملک الموت، پھر وہ فرشتہ آتا ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ، فیجلس عند راسی، وہ اس مومن آدمی کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی ربک، اے عمدہ اور پاکیزہ جان نکل اپنے رب کی طرف، فَتَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ، اس طرح مومن کی جان جسم سے خوشی خوشی نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ جو فرشتے آئے ہوتے ہیں، ملک الموت وہ روح قبض کرتا ہے، لا يدعونہ طرفۃ عین، اس کے ہاتھ میں آنکھ جھپکنے برابر بھی نہیں رہنے دیتے، وہ فرشتے پکڑ لیتے ہیں، فرشتے اس مومن کی روح کو ملک الموت سے پکڑ لیتے ہیں اور اس جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس جنت کی خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں۔
لینے کے بعد وہ آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں. جب بھی کہیں آسمانوں کے نیچے بھی اللہ کی مخلوق بے شمار، فرشتے بھی بے شمار، جب ان کے پاس سے گزرتی ہے روح تو کہتے ہیں کتنا ہی عمدہ آدمی ہے، کتنا ہی اچھا آدمی ہے، کیا ہی اس کی خوشبو عمدہ، کیا ہی اس کا انداز عمدہ. حتیٰ کہ آسمان دنیا پر، اس کے پہلے آسمان پر لے جاتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. مومن کی روح کو آسمان کے پہلے آسمان پر لے جایا جاتا ہے. آسمان والے بھی خوش ہوتے ہیں، کیسی پاکیزہ روح ہے، کیسا عمدہ یہ شخص ہے. فَيُشَيِّعُهُ اہل السماء الدنیا، فرمایا جو آسمان دنیا کے بڑے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس میت کے ساتھ چلتے ہیں، جاتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر، دوسرے سے تیسرے آسمان پر اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتا ہے. جب اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے مومن کی روح تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو دوبارہ زمین میں پلٹا دو. منہا خلقناکم، اسی زمین سے، مٹی سے میں نے پیدا کیا، اسی سے میں نکالوں گا، اسی مٹی میں اسے، قبر میں اس کو واپس لٹا دو. تو وہاں لٹا دی جاتی ہے روح. روح کا لٹایا جانا وہاں قبر میں دوبارہ آتی ہے. کس طرح کی کیفیت؟ وہ برزخ کی زندگی ہے جس کو دنیا کی عقل کے معیار سے سمجھا نہیں جا سکتا. یہ ایک ایمان ہی ہے کہ اللہ کے نبی کے فرمان پر جیسے آپ نے فرمایا اسی طرح تسلیم کر لیا جائے. اپنی عقل کے، سائنس کے اندر اس کو ڈال کے اور اس کے مقابلے میں یہ کیسے ممکن ہے، یہ نہیں. فرمایا اس وقت اس کے پاس ملائکہ آ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں. اہم بات ہے یہ توجہ طلب، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں میں فتنہ دجال کے قریب آزمائش ہوتی ہے. اب وہ قبر کی آزمائش کا مرحلہ ہے اتنے مرحلوں کے بعد. اور مومن آدمی کے بعد، مومن آدمی کے لیے فرمایا فرشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک، بتا تیرا رب کون ہے. مومن آدمی جواب دیتا ہے اللہ کی توفیق سے میرا رب اللہ ہے. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ مومن آدمی بتلاتا ہے میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال ہوتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں جو تمہاری اندر اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جو رسول تمہیں بھیجا گیا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تیسرا سوال. جواب دے گا ہوا رسول اللہ، ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد اللہ کے رسول ہیں. عام طور پر تم نے یہ 3 سوال سنے ہوئے ہیں کہ قبر میں یہ 3 سوال ہیں. نہیں، بلکہ اس سے اگلا بھی سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے ما علم کا بھی، تجھے کیسے پتہ چلا کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ یہ بتا تو نے کیا کیا؟ جو عام طور پر ہمارے عام ذکر میں یا درسوں میں ذکر نہیں کیا جاتا. تو وہ آدمی جواب دے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ
وصدقتہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس سے مجھے پتہ چلا کہ اللہ کا رسول ہے، میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی۔ فرمایا جب یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں تیرے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ تو مبارک آدمی ہے، تو اچھا آدمی ہے، تیرے آثار ہی بتا رہے تھے۔ فَيُفْرَشُ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، پھر مٹی نہیں، جنت کا غلیچہ بچھا دیا جاتا ہے، جنت کا بستر اس کی قبر میں بچھا دیا جاتا ہے۔ وَيُفْتَحُ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے نم صالحاً، آرام اطمینان سے سو جاؤ۔ یہ مومن کے آزمائش، اس امتحان کے بعد، ان سوالوں کے جواب دینے کے بعد فرمایا جب آدمی فاجر ہوتا ہے، منافق یا مرتاب، شک کرنے والا، اس کا وقت ہوتا ہے دنیا سے آخرت کا اور آخرت میں ابتدا کا، اس دنیا سے ختم اور اگلی دنیا کی طرف پہلا وقت آتا ہے۔ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں کَأَقْبَحِ وُجُوهٍ، انتہائی بری شکلوں والے، عندهم المسوح، ان کے پاس گندے ٹاٹ ہوتے ہیں، بدبودار۔ اور وہ اس آدمی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ فَيَأْتِيهِ مَلَكُ الْمَوْتِ، موت کا فرشتہ آتا ہے، موت کا فرشتہ اس گندے آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے، اور وہ کہتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی ربک ساخطۃ، اے خبیث نفس، گندے آدمی، گندی روح، نکل رب کی طرف، تیرے رب کا آج حکم آ گیا، نکل، تیرا رب تیرے اوپر سخت ناراض ہے، غصے ہے۔ فرمایا وہ جسم میں روح بکھر جاتی ہے، پورے جسم میں روح بکھر جاتی ہے۔ فَيَضْرِبُهُ، تو اس کے چہرے کے اوپر مار مار کے اس کو نکالا جاتا، نکل باہر، چھپ دیے۔ اب جیسے کوئی جان اپنے بچانے کے لیے چھپتا ہے تو اس کو نکال، اب موقع تو نہیں ملے گا، نکال لی جائے گی۔ اس طرح اس کی روح نکلی تو فرمایا فلا یدعونہ فی طرفۃ فی یدہ طرفۃ عین، ملک الموت کے ہاتھ میں آنکھ جھپکنے برابر بھی فرشتے نہیں چھوڑتے، لے لیتے ہیں جو آئے ہیں، اور اس گندے ٹاٹ کے اندر روح ڈال لی جاتی ہے۔ اتنی گندی بدبو ہوتی ہے کہ انتن شیئن فی دنیا، جس طرح دنیا میں کوئی انتہائی بدبودار چیز ہے۔ جب فرشتے لے کے چڑھتے ہیں تو فضا کی مخلوق جو ملائکہ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیسی خبیث روح ہمارے پاس سے، کیسی بدبو والی چیز ہمارے پاس سے گزر رہی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے، لے کے چڑھتے ہیں۔ پہلے آسمان پر گئے، لا تفتح لهم ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اس گندی روح کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے۔ وہیں سے حکم آتا ہے جہاں سے اس خبیث روح کو لائے ہو وہیں لٹا دو۔
اس روح کو اسی طرح لٹا دیا جاتا ہے آسمانوں کے اوپر لے گئے بغیر۔ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور وہی سوال، بے نہیں وہی سوال۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہ امتحان اتنا سخت اور اس کے سوال واضح بتائے ہیں سب کو کہ یہ سوال ہونے ہیں۔ من ربک، ہاں لا ادری، مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ہاں لا ادری، کہتا ہے افسوس ہے، جس سے بندہ حیران ہو کے کہتا ہے کیا میرے سے سوال کر لیا گیا، ہائے ہائے مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں کیا تیرا نظریہ ہے، کیا جانتے ہو جو تمہارے اندر مبعوث بنا کے بھیجا گیا، رسول بنا کے بھیجا گیا؟ ہاں لا ادری، اور وہ کہتا ہے افسوس مجھے کوئی پتہ نہیں۔ فرشتے اس کو کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جانا اور نہ تو نے پڑھا۔ قرآن گیا تھا تیرے پاس، ان سوالوں کے جوابوں کے لیے تیرے پاس ٹیسٹ پیپر موجود تھے، گیس موجود تھے، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے پڑھا نہ تو نے جانا، نہ سنا، نہ سن کے پلے باندھا، نہ خود پڑھا۔ فرمایا فتختلف اضلاعہ، پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ قبر اس کی تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی پسلیاں دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں چلی جاتی ہیں۔ تختلف اضلاعہ، اس کی اضلاع، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چل جاتی ہیں۔ یہ ایک آخرت کے سفر، مومن کا بھی سفر اور کافر یا فاسق منافق کا بھی سفر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں بیٹھ کے یہ بیان کیا، اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا نقشہ میں بیان کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسماء والی روایت ہے، امل مومن اول موقن لا ادری ایہما قال، راوی کہتے ہیں کہ جو مومن کی جان ہوتی ہے، مومن یا موقن یقین کرنے والا، یہ لفظ مومن بولا تھا یا حضرت اسماء نے موقن کا لفظ بولا ہے مجھے یاد نہیں۔ شاگرد کو حدیث کے بارے میں جس لفظ کے بارے میں شک ہے اس کے بارے میں اسی طرح ہی کہ یہ لفظ تھا یہ لفظ تھا، مجھے یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے حدیث سناتے ہوئے کون سا لفظ بولا تھا، وہ تو جواب دے گا صحیح، وہ کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فاعجبناہ واتبعناہ ہوا محمد ثلاثا۔ مومن آدمی کہے گا جب یہ اس سے سوال ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جس آدمی کے بارے میں پوچھتے ہو وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں ایک بات کہ عام لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید ہر آدمی کی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نفس نفیس پیش ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ معنی کرنے والوں نے غلط معنی کیا ہوا ہے، یہ معنی درست نہیں، بلکہ آپ کی زندگی میں وفد آتے مدینہ منورہ میں جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں ہوتا تھا، پہچان نہیں پاتے،
یہ تو سوال ہی غیر معقول ہے کہ ایک آدمی کو پیش کر کے دکھایا جائے کہ یہ کون ہے بتاؤ. نہیں، بلکہ دوسری حدیث سے جس طرح میں نے برا والی حدیث پڑھی، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، آقا علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا قبر میں، آقا علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، اور اس تذکرے میں کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں جو آپ کے پاس رسول بن کے آئے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور جواب بھی یہ ہے، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے. ہوا رسول اللہ عربی زبان بڑا معنی واضح کر دیتی ہے. یہ اگر کسی کو تصویر دکھائی جائے اور پوچھا جائے یہ کون ہے، یہ شخص کون ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ اللہ کا رسول ہے یا وہ اللہ کا رسول ہے. اگر تصویر یا شخص بذات خود موجود ہو اور اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ کون ہے، تو اس کا جواب کیا بنتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے. یہ نہیں جواب دیا، بلکہ جواب کیا دیا؟ ہوا رسول اللہ. ہوا ضمیر غائب کی، وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہو، وہ اللہ کے رسول ہیں. جاءنا بالبینات والہدی، ہمارے پاس روشن دلائل اور ہدایت لے کر آئے. فاعجبناہ واتبعناہ، ہم نے اس کو قبول کیا اور آقا علیہ السلام کی پیروی کی. نجات کا ذریعہ اور تمام چیزوں کا مرکز یہ ہے، ہم نے پیروی کی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، 3 دفعہ مومن آدمی کہے گا وہ تو اللہ کے رسول ہیں، محمد ہیں، محمد ہمارے پاس ہمارے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. فیقال نم صالحا قد علمنا ان کنت لموقنا به، فرشتے کہیں گے آرام سے سو جاؤ، ہمیں یہ تیرے بارے میں سمجھ آ گئی تھی کہ تو یقین کرنے والا آدمی ہے، مومن آدمی ہے. فرمایا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، منافق شخص یا شک کرنے والا شخص، لا ادری ای ذالک قالت اسماء، راوی کہتا ہے مجھے علم نہیں کہ روایت بیان کرنے والی حضرت اسماء نے ان 2 لفظوں میں سے کون سا لفظ بولا، منافق بولا یا مرتاب بولا، حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے. وہ کہے گا لا ادری ای ذالک قالت اسماء لا ادری سمعت الناس یقولون فقلت. منافق آدمی کہے گا میں نے سنا تھا لوگ کچھ کہتے تھے، میں بھی اسی طرح کہتا تھا. ہاں دیکھا دیکھی او کرتا ہے میں بھی کروں، اس کا اعتبار نہیں. پہلے کیا ہے؟ جاءنا بالبینات اجبناہ اتبعناہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس میں یہ ساری باتیں تھیں اور میں نے مانا کہ وہ رسول اللہ ہے. یہ ہے نجات کا رستہ. اور گندے آدمی کا رستہ کیا ہے؟ کان الناس یقولون شیئا فقلتہ، محلے والے کچھ کہتے تھے جیسے وہ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، لوگ جس طرح کرتے تھے میں بھی کرتا تھا. عقل سوچ نہیں، غور فکر نہیں، اپنا کوئی اس کے بارے میں وجدان نہیں، بلکہ دیکھا دیکھی. کان الناس یقولون شیئا فقلتہ، ہاں لوگ ایک بات کہتے تھے جس طرح وہ کہتے تھے میں نے بھی اسی طرح کہا. اور یہ کلمہ اس آدمی کی تباہی کا ہوگا کہ لوگوں کے پیچھے میں لگتا تھا، جیسے لوگ کرتے تھے اسی طرح میں بھی کرتا تھا. یہ اس کی تباہی کی ابتدا ہوگی، امتحان کے اندر اس کا فیل ہونا ہوگا. یہ آزمائش ہر آدمی کی قبر میں ہونی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
موقع پر جو خطبہ دیا اس خطبے میں اس امتحان سے ہمیں مطالبہ کیا۔ میرے بھائیوں، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھو، آدمی نے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، معمولی سے معمولی کام، تو بغیر تیاری کے اس میں نہیں جاتا۔ اور یہ امتحان آقا علیہ السلام نے فرمایا کس طرح ہونا ہے، اور یہ سوال و جواب ہیں، اور جواب بھی اس طرح دیے جا سکتے ہیں، پھر ہمیں توجہ نہیں، وہی کام کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ غور و فکر کریں، یہ زندگی امتحان کے لیے ہے، اور اس امتحان کی تیاری کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے دنیا میں سمجھنے کا، جاننے کا، بوجھنے کا، تاکہ وہ صحیح علی وجہ البینہ جواب دے سکے، اور انہی امتحان پر آخرت کی زندگی کامیابی یا ناکامی ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو خسر خرو فرمائے اور اس کا امتحان آسان کرے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر اس کے جواب ممکن نہیں ہیں۔ اللہ اپنی خاص توفیق سے ہر ایک کو صحیح جواب دینے کی سعادت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔